اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسلامی خواتین، تمام طرح کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ خالق کائنات، مالک رس و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے، بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی، ہمارے نزدیک، شریعت کے نزدیک اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمیز کرنے کی ہمارے لیے ہمیں ذہین بنایا، دماغ دیا، عقل دی، اور وہ بھی عقل فہیم سے نوازا۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے حبیب مقدس و مقدس خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آج کے خطبہ جمعے میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کے لیے، نسل انسانی کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یقیناً جو منافق ہوتے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے وہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ خود دھوکے میں ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور منافق کی پہچان یہ ہے، نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تو نماز کے اندر بڑی سستی برتتا ہے، بڑی کسالت برتتا ہے، بڑی لاپرواہی کرتا ہے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، آتے آتے سورج طلوع ہونے والا ہے، تب جا کر کے مسجد کے اندر پہنچتا ہے۔ ظہر کا وقت ہے، انتظار کرتا ہے، اپنی ضروریات زندگی میں مشغول رہتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں مصروف رہتا ہے، اور نماز کا وقت جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کسالت برتتا ہے، بہت زیادہ سستی برتتا ہے۔ منافق کی پہچان یہ ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر آگے فرما رہے ہیں یراؤون الناس، اور کیا پہچان ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ رب العالمین نے پوری نسل انسانی پر نماز فرض کی ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھتا تاکہ کل جب قیامت کے دن اسے عذاب سے چھٹکارا مل جائے،
نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ جہنم کے عذاب سے اس کو آزادی مل جائے، نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مل جائے، بلکہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ ہمارے سماج میں رہنے والے لوگ، ہمارے گاؤں میں رہنے والے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ ہمیں بڑا مانے، اچھا جانے، اچھا سمجھے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کرتا تو ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر جب کرتا ہے الا قلیلا، تھوڑا سا کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آیا، نماز پڑھا، جلدی جلدی نکل گیا۔ اور سمجھتا یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ تذبذب میں ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، شک و شبہات کا شکار ہے، وہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اور اللہ رب العالمین جس ذات کو گمراہ کر دے، جس ذات کو گمراہی کے خندق میں ڈھکیل دے، اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا اس کا بھلا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اور اللہ کے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے، خود سے موازنہ کریں گے، حساب کریں گے اپنے آپ سے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے کیا ہماری گنتی آتی ہے، یا اللہ کے جو خراب بندے ہیں، اللہ جن کو پسند نہیں کرتا، کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 4 طرح کی خصلتیں پائی جائیں، جس انسان کے اندر، جس آدمی کے اندر 4 عادتیں پائی جاتی ہوں، 4 ایسی صفتیں پائی جاتی ہوں جو نفاق کی ہوں، تو وہ خالص پیور منافق ہے۔ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس شخص کے اندر ان 4 علامتوں میں سے، 4 صفتوں میں سے، 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے، تو جب تک وہ اس خصلت کو بھی دور نہ کر دے، اس کا شمار منافق ہی میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خصلت اذا اؤتمن خان، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے، امانت کا لحاظ اور اس کا پاس رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ساز و سامان میں خیانت کرنا، مال و منال میں خیانت کرنا۔ کسی انسان نے آپ کو امین بنایا، آپ کے پاس کچھ پیسے، کچھ روپے، کچھ زیورات یا کوئی امانت آپ کے پاس رکھ دی، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس امانت کو خرچ کر دیتے ہیں، اس امانت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، امانت میں خیانت کر دیتے ہیں۔ اور امانت میں خیانت کرنے والا شخص جو ہے وہ منافق ہے، اور امانت میں خیانت جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنا ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ عظیم ہے
جو شہادت ملنے پر بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, مدعم نامی ایک غلام تھا اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کی سواری سے کجاوا اتار رہا تھا. ایک نامعلوم جانب سے ایک تیر آتا ہے اور اس غلام کو لگ جاتا ہے, اور غلام اس تیر کا جو زخم ہوتا ہے اس کی شدت سے انتقال کر جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں مبارک ہو, مدعم نامی شخص کو شہادت مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جب اس آواز کو سنتے ہیں, اس کلام کو جب اللہ کے نبی سنتے ہیں کہ مبارک ہو مدعم نامی غلام جو ہے وہ شہید ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اللہ کی قسم, خدا کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے, یہ غلام شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی تھی, جو چادر لتشتعل علیہ نارن, اس کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اپنے آپ سے پوچھیں, ہم اگر امین ہیں, ہم کو کسی چیز کا کسی نے محافظ بنایا ہے, ہم کتنی امانت کرتے ہیں, کتنی امانت کی پاسداری کرتے ہیں, امانت کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں. یہ ہو گیا مال و منال میں اور ساز و سامان میں خیانت کرنا. دوسرا طریقہ ہے عہدے اور منصب میں خیانت کرنا. یہ بھی خیانت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے ہیں, بخاری کی حدیث یہ بھی ہے. ایک بدوی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سوال کرتا ہے, اللہ کے نبی متی الساعہ, اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ, جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. بدوی دوبارہ اللہ کے نبی سے سوال کرتا, اللہ کے نبی یہ امانت میں خیانت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب کسی انسان کو اس کے عہدے پر, اس کے منصب پر ایسا فائز کیا جائے کہ وہ انسان اس عہدے اور منصب کے لائق نہ ہو, تو قیامت کا انتظار کرنا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ کے نبی ایک دوسری جگہ بیان فرماتے وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدِّ الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بنی فلان رجلا امینا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صبح کریں گے, خرید و فروخت کریں گے, تجارت کریں گے, لیکن ان تمام تاجروں میں کوئی ایک بندہ ایسا بھی نہیں ہوگا جو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوگا, بلکہ کہا جائے گا فیقال ان فی بنی فلان رجلا امینا, فلاں قبیلے میں, فلاں گاؤں میں ایک آدمی, ایک شخص ایسا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا, ایک آدمی ایسا ہے جو بڑا امانت دار ہے, بڑا امین ہے. ایسی حالت ہے میرے دوستو ہمارے معاشرے کی, ہمارے سماج کی.
وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ دوسری خصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں، ہم اگر تاجر ہیں، ہمارا ویاپار جو ہے، ہمارا بزنس، ہماری تجارت بغیر جھوٹ کے ایک قدم بھی چلنے والی نہیں ہے۔ ضرورت پر جھوٹ بولنا تو عام بات ہے، لوگوں نے جھوٹ کو اپنا سیوا بنا لیا ہے۔ فون پر بات کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، مکان میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، سامنے والا پوچھ رہا کہاں ہیں، ہوتے کہیں اور ہیں، بتاتے کہیں اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اس شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بغیر جھوٹ کے ہمارا کام نہیں ہو پا رہا ہے، بغیر جھوٹ کے ہماری زندگی ایک دن آگے نہیں بڑھ پا رہی، ایسی حالت ہے۔ کبرت خیانت ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کرو، اپنے بھائی سے، کسی اپنے بھائی سے بات کرو اور آپ کا بھائی آپ کے بارے میں یہ جانے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ، اور حقیقت یہ ہو کہ آپ جھوٹے ہو، آپ کی وہ ساری باتیں ایک افسانہ ہیں، ایک کہانی ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک مکر ہے، ایک فریب ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، تیسری خصلت یہ ہے، تیسری نشانی یہ ہے منافق کی کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر وعدے کی پاسداری، وعدے کا لحاظ رکھنے کے لیے تمام آیتیں موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعہد۔ ہم اور آپ فون پر بات کر رہے ہیں، کہاں بھائی؟ فلاں جگہ، ذرا آؤ، کام ہے، 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ہم نے کسی سے لین دین کیا، ہم نے وعدہ کر دیا کہ بھائی کل کے دن شام کے وقت آپ کا جو مال ہے، آپ کا جو روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ اگلا دن آیا، دوسرا دن آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ہفتے نکل گئے، مہینے نکل گئے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہے ہمارے وعدے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور چوتھی علامت، چوتھی خصلت یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بات کرتا ہے بات میں گالی بکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی کی یہ حدیث سننے سے پہلے اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کر کے دیکھیں۔ ہم اور آپ کا معاملہ ایسا ہے، بات کرتے کرتے نہیں بن رہی تو گالی شروع، دوستوں میں گالیاں ہوتی ہیں، گالیوں سے بات ہوتی ہیں، دوسروں کو گالی دینا تو عام بات، باپ اپنے سگے بیٹے کو گالی دے رہا ہے، بھائی اپنے سگے بھائی کو گالی سے بلا رہا ہے، گالی سے پکار رہا ہے۔ اور تو اور ہمارے مطلب کی اگر دھوپ نہیں نکلی ہے تو موسم کو گالی دیتے ہیں، ہمارے مطلب کی اگر ہوا نہیں چل رہی ہے تو ہوا کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
بیان فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، الریح من الروح اللہ تعالی تأتی بالعذاب و بالرحمہ، ہوا جو ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو موسم کو گالی دینے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، الریح من الروح اللہ تعالی، ہوا جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تاتی بالرحمہ، وہ اپنے ساتھ رحمت بھی لاتی ہے، وہ تاتی بالعذاب، اور اپنے ساتھ عذاب بھی لاتی ہے۔ فلا تسبوها، اس کو گالی مت دو، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اللہ سے ہوا کے بارے میں خیر کی امید طلب کرو، اور اس کے شر سے، اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نہیں پتہ ہمیں کہ ہم سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے جن کی قوم اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں وہ ساری کہانیاں لکھ کر کے رکھا ہے۔ 7 دن 7 راتیں جب ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، پوری کی پوری دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا اپنے ساتھ رحمت بھی لاتی ہے۔ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو جب ہوائیں چلتی ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے، اور یہی ہوا جب تیز رفتاری کے ساتھ آتی ہے تو اچھی اچھی منزلیں، اچھی اچھی بلڈنگوں کو تہس نہس کر دیتی ہیں، اچھی اچھی عمارتیں جو ہیں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہوا کو فلا تسبوها، ہوا کو گالی مت دو۔ اور ہوا کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات سے خیر کی دعا کرو، اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حاضرین، بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری خصلتیں ہیں منافق کی، اور یہ بھی جان لیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا ہے۔ منافق جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ہماری زندگی میں، ہماری اولادوں کی زندگی میں، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی میں شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ان کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دیں کہ یہ ساری علامتیں، یہ ساری خصلتیں ہماری آنے والے نسلوں سے بھی دور ہو جائیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم اور آپ صبح تجارت کے لیے جاتے ہیں، دن بھر کاروبار کرتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو دن بھر کیے گئے کاروبار کا، کی گئی تجارت کا موازنہ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں۔ ہم نے کتنا کمایا، اس میں فائدہ کتنا ہوا اور اس میں نقصان کتنا ہوا، ہم نے پیسہ کتنا لگایا، یہ ہر دن کا معمول ہے ہمارے۔ کیا ہم اور آپ
بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے کیا اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم نے آج کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کو گالیاں دی ہیں، کتنوں کے امانت میں خیانت کی ہیں، کتنوں سے کیے وعدے اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسی بدسلوکیاں کی ہیں؟ کیا ہم اور آپ حساب کرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں؟ ثالثہ کے اندر ایک کتاب ہے قرات الرشیدہ، اس کے اندر مصنف نے ایک مضمون لکھا ہے، بہت بہترین مضمون ہے، چھوٹی سی بات ہے، کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا، وقت بھی نہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ چائے کی ٹپری پر چائے پی رہا ہوتا ہے، چائے پیتے پیتے اس کا دماغ چلتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں نے دن میں ایک غلطی کی ہے، مہینے کی 30 غلطیاں ہو گئیں، 60 سال بھر کی 365 ہوئیں، میری عمر اتنی ہے، اتنی ساری ہو گئیں، اس کے بوجھ کو جب محسوس کرتا ہے گر جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگ پانی چھڑکتے ہیں، ہوش میں آتا ہے، اور جب دوبارہ سے ہوش میں آتا ہے تو ری کاؤنٹ کرتا ہے، دوبارہ اپنی غلطیوں کے احساس کے نیچے دبنا چاہتا ہے، دوبارہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ یہ تو عمومی اگر ایک غلطی، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے انسان، اگر میں نے دن میں 10 غلطیاں کی، مہینے میں 300 ہو گئیں، سال میں اتنی ہو گئیں، میری پوری زندگی میں اتنی ساری ہو گئیں، دوبارہ گرتا ہے، لوگ ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہوش میں نہیں آتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ کو بھی چاہیے، اتنی سمجھ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے کہ ہم جب تجارت کے دن، تجارت کے معاملے میں شام کو حساب کتاب کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، کبھی ہم شریعت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اللہ کو خوش کرنے کے بارے میں، رب العالمین کے بتائے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں ہم اور آپ کو حساب کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم حساب کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کی کوشش تو کریں، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش تو کریں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اخیر میں بار الہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر اگر نفاق کی کوئی ایک بھی شکل موجود ہے، نفاق کی کوئی ایک بھی علامت موجود ہے، اللہ تو ہمارے دلوں سے، ہم مسلمانوں کے دلوں سے نفاق کا خاتمہ کر دے۔ رب العالمین ہمیں وہ مسلمان جو نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کو مسجدوں سے معلق کر دے۔ رب العالمین ہمیں وہ مسلمان جو پریشان حال ہیں، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، اللہ تو ان کی پریشان حالی کو دور کر دے، ان کی غریبی کو دور کر دے، ان کی فقیری کو دور کر دے۔ اللہ ہم میں جو مسلمان قرض دار ہیں، اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی بہترین سا ذریعہ پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں وہ مسلمان جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے رخصت کر گئے ہیں، ہمارے آبا اجدا جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تو انہیں قبر کے اندر کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، آمین۔